السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ تاریخ اسلام پارٹ فرسٹ میں بعثت نبوی کے وقت عرب کے حالات پڑھیں گے۔ عرب میں اس وقت کون کون سے مذاہب رائج تھے، مذہبی حالات کیا تھے، اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور نبی عرب میں مبعوث ہونے سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت یا ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں عربوں کو کون کون سے مذاہب جو ہے وہ ان کے ہاں رائج تھے، ان کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ کا سردار مرو بن لہی سب سے پہلے عرب میں ملک شام سے بت لے کر آیا۔ حبل نامی بت کو لے کر آیا تھا اور اس نے اس کو لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اصاف اور نائلہ نامی دو بت زمزم کے پاس نصب کیے گئے۔ ہر قبیلے نے اپنا خدا اور اپنا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بتوں میں ود، یعوق، یغوث، نصر، اصاف، نائلہ، یہ سارے بت جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ کنواری دوشیزاؤں کے لیے دوار نامی بت مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ راستے میں جاتے ہوئے ایک کوئی بھی پتھر اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے تھے اور اسے بطور خدا جو ہے اس کو پوجتے رہتے تھے۔ اس سے بہتر پتھر مل جانے کی صورت میں پہلے پتھر کو گرا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کھجوروں کو، آٹے کو، آگ کو، کسی بھی چیز کو خدا بنا کر، بت بنا کر پوجا کرتے تھے۔ اس طرح عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی، اور اس کے بعد جو دوسرا مذہب وہاں رائج تھا وہ تھا یہودیت۔ یہودی لوگ عرب میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ نئے آخری آنے والے نبی کی خوشخبری ان کی الہامی کتاب توریت میں موجود تھی، اور اسی نبی کے انتظار میں یہ لوگ آ کر سرزمین عرب میں آباد ہوئے تھے، کیونکہ انہیں امید واثق تھی کہ جو نیا آخری نبی آئے گا وہ یقیناً ہماری ہی نسل سے آئے گا، جس سے ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ عرب کے لوگ خواہ بت پرست تھے، لیکن وہ لوگ الہامی کتاب کے امتی ہونے کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے یہودیوں کو بہت قابل عزت گردانتے تھے۔ ایون کہ اگر کسی عرب شخص کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی اور وہ منت یہ مان لیتا تھا کہ جو ہی میرا کوئی بیٹا پیدا ہوگا میں اسے یہودی بنا دوں گا، تو یہ لوگ یہودی بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہودی بہت کثیر تعداد میں جو ہے عرب کے علاقوں میں جو ہے وہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے بعد جو تیسرا بڑا مذہب تھا وہ تھا عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی امت عیسائی کہلاتی ہے۔ بنو غسان کی عیسائی ریاست جو روم کی سرحد کے ساتھ ہی موجود تھی۔ حبشہ میں بھی عیسائی ریاست موجود تھی۔ بنو ربیعہ اور بنو قزاع میں بھی عیسائیت کے اثرات موجود تھے۔ بنو طے کے بھی بعض لوگ عیسائی ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ یہاں موجود تھے۔ یہ لوگ نہ صرف انجیل کے عالم تھے بلکہ توریت کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور ان کے اندر یہودیوں کی نسبت علم اور شعور جو ہے وہ زیادہ موجود تھا۔ قبول حق کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ بت پرستی، یہودیت، عیسائیت کے بعد جس نیکسٹ مذہب کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ستارہ پرستی۔ عربوں میں بہت سے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ مذہب وادی دجلہ و فرات کے کنارے قدیم تہذیبوں کی بچے ہوئے لوگوں میں سے عرب میں منتقل ہوا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر جو ہے وہ سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ عطارد اور مشتری کے پوجا کرنے والے قبیلے بھی جو ہیں وہ موجود تھے۔ ستارہ پرستی کے بعد اگلا جو مذہب ہے وہ ہے آتش پرستی۔ عرب میں بہت سے لوگ ایسے بھی موجود تھے جو ایران کے زرتشت اور مجوسی لوگوں سے متاثر ہو کر آگ کی پوجا جو ہے وہ کرنے لگے تھے۔ آگ کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دہریت، عرب میں ایک بہت مختصر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی، ایسے لوگوں کی تعداد موجود تھی جو کہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا ذہن لا الہ تک تو پہنچ گیا تھا، یعنی کوئی خدا نہیں ہے،
الا اللہ تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو اس طرح یہ کسی بھی خدا کے ہونے کو نہیں مانتے تھے. ان کا ماننا یہی تھا کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے. یہ لوگ دہریے کہلاتے تھے. لاسٹ مسلک توحید یا دین ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو کہ موجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اور یہ بت، یہ آتش پرستی، یہ ستارہ پرستی ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. لیکن خدا کو پہچانے کیسے، اس تک ہمیں لے کر کون جائے، ہماری رہنمائی کون کرے، یہ سب کچھ رسالت کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں حق یا توحید آ چکی تھی، لیکن وہ اللہ کو پہچاننے سے قاصر تھے. بہرحال یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے، اور یہ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان میں شامل تھے. اس طرح ہم نے جو مذاہب دیکھے اس میں بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، آتش پرستی، ستارہ پرستی، دہریت اور مسلک توحید شامل ہے. جب آپ لوگ اس کو رائٹ کریں گی، ڈیٹیل دیں گی، تو اس وقت آپ تمام ٹاپکس جو مذاہب ہیں ان کو الگ الگ اسی طریقے سے تحریر کریں گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے جو معاشرتی حالات تھے وہ کس قسم کے تھے. معاشرتی حالات کیا ہوتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں، جس ایریے میں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہاں رہنے کے آپ نے کون سے طور طریقے اختیار کیے ہیں، آپ کی عادات کیسی ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسی خوراک کھاتے ہیں، کیسی رہائش اختیار کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات کس قسم کے ہیں، اور طبقات کون کون سے وہاں پر موجود ہیں. یعنی معاشرے کی ہی بات کریں گے. عربوں کا جو رہن سہن تھا سادہ تھا. سادے موٹے کپڑے پہنتے تھے، کھدر عموماً استعمال کیا جاتا تھا. بعض دفعہ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بھی کوئی چیز بنا لیا کرتے تھے. چونکہ یہ علاقہ صحرائی علاقہ ہے تو کپاس بہت کم تعداد میں پیدا ہوتی تھی، اس لیے کپاس سے بنا ہوا لباس تو بہت کم استعمال کیا جاتا تھا. البتہ یمن کے کچھ علاقوں میں کپاس پیدا ہوتی تھی تو وہاں ہمیں سوتی کپڑا بننے کی روایات ملتی ہیں. کھانے پینے کی ان کے جو خوراک تھی سادی تھی. گوشت شوربے کی صورت میں استعمال کیا کرتے تھے. روغن زیتون یعنی جس کو ہم اولیو آئل کہتے ہیں وہ استعمال کرتے تھے. کھجور پسندیدہ تھی. روٹی اور پنیر، دودھ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. جہاں تک بات ہے قبائلی معاشرے کی، تو یہ معاشرہ بنیادی طور پر قبیلوں پر مشتمل تھا. ہر قبیلہ ایک سردار کے انڈر ہوا کرتا تھا اور اسی قبیلے کے ساتھ ہی اپنی وفاداری کو رکھا کرتے تھے. یعنی مجموعی طور پر کوئی شہری ریاست موجود نہیں تھی. ہر قبیلہ جو ہے اپنے طور پر آزاد تھا. آپس میں بہت زیادہ جنگ و جدل کیا کرتے تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے. جو لڑائی شروع ہو جاتی تھی وہ 100 سال تک جاری رہتی تھی. بعض دفعہ صرف اسی بات پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی کہ میرے گھوڑے کی نسل تمہارے گھوڑے سے برتر ہے یا بدتر ہے. انہی باتوں پر وہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے تھے. اور بعض دفعہ یہ لڑائیاں جو ہیں بہت بہت طویل عرصے تک جو ہے وہ چلتی رہا کرتی تھی. 2 طرح کی آبادیاں یہاں موجود تھی. شہری آبادی جسے ہم حضری آبادی بھی کہہ سکتے ہیں. عرب کے باشندے جو شہروں میں آباد تھے انہیں حضری کہا جاتا تھا. شہروں میں رہنے والے لوگوں کو حضری کہا جاتا تھا. اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا، جس کے ذریعے سے یہ روزگار حاصل کرتے تھے، وہ تجارت تھا. جبکہ جو علاقے جہاں پر پانی مل جایا کرتا تھا وہاں کچھ علاقوں میں زراعت یا کھیتی باڑی بھی جو ہے وہ یہ شہری لوگ کیا کرتے تھے. دوسرے تھے بدوی عرب. بدو یا خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحرا میں ٹریول کرتے رہتے ہیں. جہاں انہیں سبزہ اور پانی نظر آتا ہے وہیں پر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں اور یہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے رہتے ہیں. جب پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. بدو صرف گلہ بانی نہیں کرتے تھے، جانوروں کو نہیں پالتے تھے، بلکہ یہ لوگ ڈاکہ زنی بھی کیا کرتے تھے. آتے جاتے قافلوں کو، جو کمزور ہوا کرتے تھے، جو تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، ان کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے. ایک اور طبقہ تھا غلاموں کا طبقہ، جو انتہائی بدتر اور ذلت آمیز زندگی گزار رہا تھا.
غلاموں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، اور مالک کی مرضی ہوتی تھی ان کے ساتھ جس قسم کا بھی سلوک کرے۔ یہ تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے غلاموں کو جو ہے عزت ملی، وقار ملا، مقام ملا، اور ان کو ان کی ذلت آمیز زندگی سے جو ہے وہ نجات ملی۔ یوں ہم نے دیکھے دو طرح کے حالات عربوں کے، مذہبی حالات اور معاشرتی حالات۔ معاشرتی طور پر ان میں کچھ اخلاقی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی برائیاں اور اچھائیاں دونوں چیزیں موجود تھیں۔ جو برائیاں اس وقت عرب میں رائج تھیں اس میں سب سے بڑی برائی تھی تکبر، غرور۔ یہ لوگ بہت مغرور لوگ تھے، اپنے قبیلوں پر، اپنی نسلوں پر، اپنے اسلاف پر بہت زیادہ غرور کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ آپس میں لڑائی، جنگ و جدل کا باعث بھی ان کے ہاں جو ہے سب سے پہلے یہی تکبر بنا کرتا تھا۔ شراب نوشی، جوا عام تھا، شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، عزت احترام کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، انہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ فحاشی اور بے حیائی عام تھی۔ شاعر جو ہیں اگر کسی عورت کو پسند کرنے لگ جاتے تھے تو اس کے بارے میں ایسی ایسی شاعری کی جاتی تھی جو کہ زبان پر لانے کے بھی قابل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ قتل کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے۔ انتقام یا بدلے کی آگ بہت زیادہ تھی۔ اپنے خاندانوں کا بدلہ لینے کے لیے لڑائیاں لڑتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے، اور بے رحمی تو اتنی زیادہ تھی کہ جنگوں میں، لڑائیوں میں مارے جانے والے دشمنوں کا مسئلہ کرتے تھے، ان کی لاش کو مسخ کر دیتے تھے، کلیجے نکال کر چبا جایا کرتے تھے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ معاشرتی برائیاں اس وقت عرب میں مروج تھیں۔ اخلاقی طور پر کچھ خوبیاں بھی موجود تھیں، اور ان میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہت غیرت مند لوگ تھے، اپنی بے عزتی برداشت نہیں کیا کرتے تھے، آزاد پسند لوگ تھے، آزادی سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کو قید کر کے، باؤنڈ کر کے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ جو ارادہ کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، یعنی پختہ عزم کے مالک تھے۔ شجاعت و بہادری بہت زیادہ تھی ان میں، یہ لوگ بہت بہادر اور نڈر لوگ تھے، سچ بات کرتے تھے، قوت والے بہت تھے، ان میں بہت سٹیمنا تھا، یعنی کوئی کام کرنے لگتے تھے تو اس کو بلا رکے جو ہے کمپلیٹ کر کے رہتے تھے، اور کسی ہو بلیغ تو تھے ہی۔ اسی وجہ سے تو اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اچھا بولنے والے ہیں، اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ اپنی ایک چھوٹی سی بات کو، ایک چھوٹی سی بھی بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی خوبصورت زبان استعمال کیا کرتے تھے کہ لوگ سننے والا جو ہے وہ حیران ہو جاتا تھا۔ اور ان کی میموری، یادداشت بہت زیادہ تھی، حافظہ بہت زیادہ تھا۔ اسی حافظے کی بنیاد پر یہ اپنے پورے شجرے جو ہیں وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ شاید یہ وہ میموری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اندر رکھ دی تھی کہ اسی میموری کو، اسی حافظے کو بروئے کار لاتے ہوئے بعد میں اسی قوم کے لوگ حافظ بنے، قرآن پاک کو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا، اور اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس طرح آج ہم نے عربوں کے مذہبی اور معاشرتی حالات دیکھے۔ ان معاشرتی حالات میں ان کی رہن سہن کو، ان کی برائیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو سب کو دیکھا ہے۔ یہ بھی ٹاپک جو ہے ہمارا کنٹینیو رہے گا۔ اس کا یہ جو پارٹ فرسٹ تھا وہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا۔ نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم عربوں کے سیاسی حالات اور معاشی حالات جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔